السلام علیکم ناظرین اگر آپ سے کوئی کہے کہ زمین پر ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کی عمر 3500 سال تھی اور اس کا قد 3333 گز تھا، اور یہ بھی کہ اگر وہ سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کی کمر تک آتا، اور وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر سورج کی طرف کرتا اور بھون کر کھاتا تھا، تو یقیناً آپ اس کی بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ تو آئیے پہلے اس شخص کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ اس شخص کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا، اور یہ طوفان نوح میں بھی بچ گیا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، سوائے ان کے کہ جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اس کی نجات کا سبب یہ بنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ بعد از جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو، تاکہ یہ سب لوگ اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات معلوم کیے، تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ اوج بن انق حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح میں سے بھی یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پاس سے یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کو نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا نہ کھایا جائے گا۔ یہ نشانیاں اور پھل فروٹ لائے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سردار میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کلاد بن کتاوہ بھی اپنے وعدے پر قائم رہے، اور وہ بھی اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب جانے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔
इस मुद्दत में बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बागी कौम ने बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई तो देखा कि जहां से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद हैं। वो समझे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से ये हाल हुआ है। तब योशा बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तगफार पढ़ो जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह कर कर वापस नहीं आ जाते। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल तक इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तिया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियानी एक मैदानी इलाका है। गर्ज के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे और अल्लाह की मदद मांगकर आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाहा कि पकड़कर चींटी की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को उसकी फौज के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था और इन्होंने 70 फुट उछलकर अपना असा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर था, औज बिन अनक के टखने पर मारा, जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही। उस अरसा में उसका जिस्म गल गया और सिर्फ ढांचा रह गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून जहाज से सुरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा। नाज़रीन, ये था इस कहानी का पस मंज़र। अब इसके बारे में इस्लामी मुफस्सिर क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। तफसीर इब्न कसीर में है कि मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इसराइली रवायतें बहुत सी बयान की हैं कि ये लोग इस कदर कवि थे, इतने मोटे और इतने लंबे कद थे। इन्हीं में औज बिन अनक बिन हजरत आदम था, जिसका कद में लंबाई 3333 गज थी और चौड़ाई इसके जिस्म की 3 गज थी। लेकिन ये सब बातें वाही हैं, यानी कि झूठी। इनके तो जिक्र से भी हया माने है, फिर ये सही हदीस के खिलाफ भी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 60 गज कद दिया था, फिर उसके बाद आज तक मखलूक के कद घटते ही रहे हैं। इन इसराइली रवायतों में दर्ज है कि औज बिन अनक काफर था। ये तूफ़ान नूह में भी था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में ना बैठा था, ताहम पानी इसके घुटनों तक भी ना पहुंचा था। ये महज लघु और बिल्कुल झूठ है, बल्कि कुरान करीम के खिलाफ भी। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ मज़कूर है कि ज़मीन पर एक काफर भी ना बचना चाहिए। ये दुआ कबूल हुई और यही हुआ भी। कुरान करीम फरमाता है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी सब काफरों को गर्क कर दिया। और दूसरी दलील तफसीर इब्न कसीर के सफ़ा नंबर 693 पर जो दर्ज है वो ये कि ताज्जुब सा ताज्जुब है कि नूह अलैहिस्सलाम का लड़का भी जो ईमानदार ना था बच ना सका, लेकिन औज बिन अनक काफर कैसे बच गया। ये बिल्कुल अकल और नकल के खिलाफ है, बल्कि हम तो सिरे से इसके भी कायल नहीं कि औज बिन अनक नामी कोई शख्स था। नाज़रीन, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।